چادر کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹے۔ اس نے ایک نظر باہر دیکھا تھا جہاں اسٹوڈنٹس کا ایک جمع غفیر تھا۔ تینوں شفٹ کے اسٹوڈنٹس اس وقت موجود تھے۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹے تھے، بے بسی سے ہاتھ مسلتی اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ جاؤ بیٹا، اور اگر اچھا نہ لگے تو مجھے کال کر دینا۔ جی بھیا، ہلکا سا مسکرائے وہ باہر نکلی تھی۔ چادر کو اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ مضبوطی سے قدم جماتے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ دور دور تک علیہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اسے سخت کوفت ہوئی تھی۔ کہاں رہ گئیں آپ علیہ؟ نظروں کو چاروں طرف گھمائے اس نے علیہ کو ڈھونڈا تھا۔ بات سنیں، کیا آپ خنسا ہیں؟ اپنے پیچھے اجنبی آواز پر وہ ایک دم پلٹی تھی جہاں وہ لڑکا چہرے پر پریشانی لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی وہ ہکلائی تھی۔ سلاوت آپ کے بھائی ہیں؟ اور سلاوت کے نام پر اس کا سر ہاں میں ہلا تھا۔ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ وہاں روڈ پر بے ہوش پڑے ہیں اور آپ کو بلایا ہے انہوں نے۔ اس لڑکے نے بدحواس ہو کر جلدی سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ایکسیڈنٹ؟ اس کی بات سن کر اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا تھا۔ بھیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ دیکھیں روئے نہیں، میرے ساتھ چلیں پلیز۔ اس لڑکے کے کہنے پر وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ بھیا، یا اللہ پلیز بھیا ٹھیک ہو پلیز۔ آنسوؤں کو روکتی وہ بھاگتی باہر آئی تھی۔ کہاں ہیں میرے بھیا؟ ادھر آئیں۔ وہ لڑکا اب دائیں طرف مڑا تھا۔ اس لڑکی کی تکلیف کرتی چل رہی تھی۔ دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ پیر جیسے ساتھ چھوڑنے کو تیار تھے۔ کہاں ہیں میرے بھیا؟ خالی روڈ دیکھ وہ مزید بدحواس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ آگے کو بڑھتی کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ پاؤں چلاتی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ پیچھے کھڑے عورتوں نے اسے تھام کر گاڑی میں ڈالا تھا۔ گاڑی کا رخ اب شہر سے باہر کی طرف تھا۔ اپنی محبت پر ماتم کی نہ وہ آج کسی اور کی چیز سجائے بیٹھی تھی۔ اڑتے کے جاتے ہی خود کو سانپ کی طرح لپٹے زیور سے آزاد کروانے کے لیے انہوں نے اٹھنا چاہا تھا۔ تبھی دروازہ کھول وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ واہ بھئی واہ، کیسی بے غیرت ہے بھئی، مریدیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے گھور رہی ہے۔ ان کے لہجے پر کبرا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی پریشان ہوئی تھی۔ سب کے سامنے میٹھا بنا اس کا یہ شوہر اب کیا ہوا تھا؟ زیادہ حیران مت ہو، تجھ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا میں آئی سمجھ؟ تیرے ماں باپ نے تیری دولت کی خاطر باندھ دیا تجھے میرے پلے۔ پاؤں کی ٹھوکر سے زمین پر پڑے پھولوں کو انہوں نے بکھیرا تھا۔ اٹھ جا، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ گھر میں آ کے میرے جوتے اتار۔ وہ ایک کے بعد ایک وار کر رہے تھے۔ نوکر نہیں ہوں تمہاری، آئی سمجھ؟ بیوی بنا کر لائے ہو، نوکرانی نہیں۔ اتنی ذلت پر وہ خاموش نہیں رہی تھیں۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ واش روم کی طرف بڑھی تھیں۔ زبان چلاتی ہے؟ ان کے یوں جواب دینے پر وہ آگ بگولا ہوتے ان تک پہنچے تھے۔ بالوں کو مٹھی میں قید کیا تو سر پر جمع دوپٹہ زمین بوس ہوا تھا۔ آہ! درد کی ایک لہر تھی جو ان کے پورے جسم میں دوڑی تھی۔ چھوڑو جنگلی وحشی انسان! درد کی زیادتی سے وہ چیخی تھی۔ تبھی عبدل نے ان کا منہ دبوچا تھا۔ کہاں جا رہی ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں تجھے کہ وحشی اور جنگلی کسے کہتے ہیں۔ انہیں زمین پر پھینکتے انہوں نے الماری سے بیلٹ نکالا تھا۔ یہ کیا کر رہے؟ بیلٹ دیکھ ان کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ بہت شوق ہے نا تجھے زبان چلانے کا؟ آج بتاتا ہوں میں تجھے زبان چلانا کسے کہتے ہیں۔ بولتے کے ساتھ بیلٹ کا تیز وار ان کی کمر پر پڑا تھا۔ ایک دلخراش چیخ ان کے حلق سے نکلی تھی۔ نانا، چیخنا نہیں، شور نہیں مجھے پسند بالکل۔ انہیں کہتے ساتھ انہوں نے کبرا کے منہ میں دوپٹہ ٹھوسا تھا۔ پیٹ در پر بیلٹ کے کئی بار اپنے جسم پر کھا کر وہ ادموئی ہوئی تھی اور اس حالت پر بھی اس انسان کو ان پر رحم نہیں آیا تھا۔ انہیں بیڈ پر پٹکتے وہ اپنا وحشی پر انہیں دکھا رہا تھا۔ پورے کمرے میں ان کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ تڑپ رہی تھیں مگر ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ جو محافظ بنا تھا وہی لٹیرا بن گیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ ایک امپورٹنٹ فائل تھی جو انہیں آج ہی کمپلیٹ کرنی تھی۔ تبھی دروازہ نوک ہوا تھا۔ یس بولتے ساتھ وہ اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ سر، دوسری پارٹی نے ارجنٹ میٹنگ رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ورکر کی بات سنتے وہ پریشان ہوا تھا۔ کب ہے میٹنگ؟ سر آدھے گھنٹے بعد۔ ٹھیک ہے، فائلز تیار رکھو اور سلیم صاحب کو بولو وہ میرے ساتھ آئیں گے۔ اوکے سر۔ گھڑی پر نظر ڈال اس نے خنسا کو کال ملائی تھی مگر دوسری طرف فون بند جا رہا تھا۔ خنسا، کال ریسیو کرو چندا۔ اس کا فون بزی دیکھ وہ پریشان ہوا تھا مگر پھر آج کے فنکشن کا سوچ اس نے میسیج ٹائپ کر کے اسے سینڈ کیا تھا اور میٹنگ کے حوالے سے اہم پوائنٹ دیکھنے لگا۔ میٹنگ سے فری ہوئے اسے 12 بج گئے تھے۔ خنسا کو اس نے 1 بجے ریسیو کرنا تھا۔
اس لیے اپنا سامان سمیٹ اس نے واپس آفس جانے کا ارادہ کیا تھا۔ بھاری سر کے ساتھ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر درد سے اس نے آنکھیں کھولنا محال ہوا تھا۔ خود کو بمشکل سنبھالے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، مگر جیسے ہی اپنے ساتھ ہوا واقعہ یاد آیا تو وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ چہرے پر خوف آیا تھا، چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ بھیا بستر سے اٹھ کر وہ دروازے تک آئی تھی۔ دروازہ لاک دیکھ اس کے اوزان خطا ہوئے تھے۔ بھیا کوئی ہے بھیا؟ دروازہ بجاتی وہ زور زور سے اس نے سلاوت کو پکارا تھا۔ بھیا آپ ہیں نا بھیا، آ جائیں نا بھیا۔ خوف سے خود کو بمشکل ہونے سے باز رکھے وہ دروازہ پیٹ رہی تھی، پیروں سے جان نکلنے کو تھی۔ کوئی ہے باہر؟ کھولو نا، مجھے میرے بھیا کے پاس جانا ہے، کھولو کھولو نا۔ آنسو پلکوں کی بار توڑتے اس کے گال پہ پھسل رہے تھے۔ اللہ جی کوئی تو دروازہ کھول دو۔ دروازہ بجاتے وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں ہلکا اندھیرا اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ گٹھری بنی وہ ایک کونے میں دبکی تھی، اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ تبھی باہر سے آتے قدموں کی آواز پر اس نے سختی سے اپنے ہاتھ کو ہونٹوں پر جمایا تھا اور مزید دیوار سے لگی تھی۔ بھیا آ جاؤ، پلیز آ جاؤ۔ دروازے کا لاک گھوما تھا اور اس کی جان حلق میں آئی تھی۔ سر درد حد سے سوا ہوا تھا۔ کوئی اندر داخل ہوا تھا اور پھر کمرہ روشنی میں نہایا تھا۔ اس نے خود کو پردے کے پیچھے کھسکایا تھا۔ قدموں کی آواز اب قریب تر ہوئی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں مچی تھیں۔ سانسوں کی رفتار ایک دم تیز ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی، کسی نے اس کا بازو پکڑ اسے اپنے روبرو کیا تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ خوف سے آنکھیں پھیلائے اس نے سامنے دیکھا تھا۔ تبھی اپنے کمر پر اس کی انگلیاں محسوس کیے، وہ سخت ہوئی تھی۔ لال فراک، ہلکا میٹا میک اپ، اس نے وہ مشکل اس پر سے نگاہ ہٹائی تھی۔ اگر یہ آنکھیں بند ہوئیں تو اپنا انجام بہت برا پاؤ گی۔ اسے لڑکھڑاتے دیکھ اس نے خنسا کے کان میں سرگوشی کی تھی اور اس کی آواز نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑائی تھی۔ مضبوطی سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں تھامے وہ سسکی تھی۔ مجھے ہچکیاں لیتی وہ اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ نفرت ہے مجھے بزدل انسانوں سے، پورا بولو، وہ غر رہا تھا۔ لڑکھڑاتی زبان، کپکپاتا وجود، بہتے آنسو، سرخ ہوتی ناک۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی قید سے آزاد کیا تھا کہ وہ ایک دم لڑکھڑاتی زمین بوس ہوئی تھی۔ کہا تھا نا نفرت ہے مجھے بزدل لوگوں سے، سمجھ نہیں آیا؟ رونا بند کرو۔ ایک آنسو آنکھوں سے نہ نکلے۔ اس کا منہ دبوچے وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ آنسو صاف کرو، وہ اس پر چیخا تھا اور اس نے ذریعے سے اپنے ہاتھ کی پشت سے گالوں کو رگڑا تھا۔ غزالی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ کپکپاتے ہونٹوں سے اس نے بمشکل اپنی نظریں ہٹائی تھیں۔ گھر جانا ہے؟ اس کی حالت کے پیش نظر وہ گھٹنوں کے بل بالکل اس کے سامنے بیٹھا تو وہ پیچھے کو کھسکی تھی۔ وہ ایک دم کھل کر مسکرایا تھا، نرمی سے اس کا بازو تھامے اسے اپنے مقابل کیے۔ اس نے بڑی فرصت سے اس کا ایک ایک نقش دل میں اتارا تھا۔ دل میں جیسے ہلچل سی مچی تھی، محبت مچل مچل کر نفرت پر غالب آنے کو تیار تھی۔ گھر جانا ہے؟ اس کے لہجے کی نرمی پر اس نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا تھا وہ شخص، دھوپ چھاؤں سا؟ گھر جانا ہے خنسا؟ اس کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے پھرتی سے سر کو اسباب میں ہلایا تھا۔ کیوں جانا ہے؟ ایک اور سوال۔ وہ پریشان سی ہوئی تھی، اپنے بازو پر اس کی گرفت مضبوط۔ آپ علیہ کو بلا دیں۔ کتنی مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، یہ تو بس وہی جانتی تھی، مگر وہ تو جیسی اس آواز میں ہی کھویا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی چیز شازر عارفین کو جد کر سکتی تھی؟ نہیں، مگر وہ کر رہی تھی۔ اس کا ایک ایک انداز شازر عارفین کے دل میں حشر برپا کر رہا تھا۔ خود پر ضبط کرتے اس نے ایک دم اسے چھوڑا تھا۔ خود کو تیار کر لو میرے نکاح میں آنے کے لیے۔ اپنی بات کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلے گیا۔ ہم نہیں کریں گے آپ سے نکاح، سمجھے آپ؟ نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے لائی تھی۔ اس کے نکلتے ہی وہ دروازے تک آئی تھی اور اپنی پوری طاقت اس نے آج استعمال کی تھی۔ آپ گندے ہیں، بہت گندے، ہمیں نہیں کرنی آپ سے شادی، زور زور سے چیختی اس نے اپنے بازو کو لال کر لیا تھا۔ گلا بیٹھ گیا تھا مگر مقابل شاید کانوں میں روئی ٹھوسے بیٹھا تھا۔ بھیا بھیا آ جائیں، لے جائیں ہمیں اللہ جی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتی وہ بے دردی سے روتی تھی۔ تبھی ایک بار پھر دروازے کھولے وہ اندر آیا تھا اور یوں بے حال اسی فرش پر اپنا سمٹا وجود لیے سے دل کو تڑپا گئی تھی۔ تبھی مضبوط قدموں سے چلتا وہ اس تک آیا تھا۔ خنسا! اس کی پکار میں عجیب سی تڑپ تھی کہ گھٹنوں میں اپنا سر چھپائے اس نے ذرا کی ذرا اونٹ سے اس دشمن کو دیکھا تھا۔ اپنے بھائی کی سلامتی چاہتی ہے، اس کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ ہم نہیں کرنا نکاح، اس کے آگے وہ گڑ گڑائی تھی۔
भाई जिंदा चाहिए। उसके लहजे में कांच की सी चुभन थी। भैया, उसकी कपकपाते लबों से उसने सलावत को पुकारता। डरपोक खंसा, उसने साफ उसका मजाक उड़ाया था। आप गंदे हैं। उसने अपना नाजुक हाथों का मुक्का उसके सीने में मारा था, मगर तकलीफ से खुद दोहरी हुई थी। तभी उसने एक झटके से उसकी कलाई को गिरफ्त में लिया था। ओ बुज़दिल खंसा, हम नहीं हैं डरपोक, समझे आप? हिम्मत करते उसने टूटे लफ्ज़ों में अपनी बात मुकम्मल की थी। तो फिर शायद मंजूर है तुम्हारे भाई की ज़िंदगी, तुम मेरे साथ ताहयात कैद। सरसराता लहजा वो शख्स पागल लगा था, कभी नरम कभी गर्म। सारी ज़िंदगी जिस भाई ने उसे अपने छाँव में छुपाए रखा, आज उसकी जान खतरे में थी। ठीक है, फिर चलता हूँ मैं। अगर तुम्हारा भाई मरा तो वजह तुम होंगी। तल्खी से मुस्कुराते वो उसका हाथ छोड़े बाहर की तरफ आया था। भैया, आपकी खान साहब को नहीं खोना चाहती, दिल में कहते उसने पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत जमा की थी। रुक जाएं। उसकी पुकार पर जैसे वहशत ज़दा आँखों में ज़िंदगी रोशन हुई थी। हम राज़ी हैं, अपनी बात कहते वो फिर से हिचकी उस रही थी, जो अभी ख़ुद को बहुत बहादुर साबित करने की कोशिश में हलकान थी।